لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الأعمى والبصير صدق اللہ العظیم وصدقه النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم علم و حکمت کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم نافع عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس امت کے اندر تعلیم و تعلم امت کا سب سے اہم کام ہے۔ تعلیم و تعلم کے ذریعے سے پورا دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حاصل کیا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تعلم کیا، اور پھر آگے نسل در نسل تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس امت میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے، اور علماء، مدرسین، معلمین اس فریضہ کو ادا کرتے ہوئے دین کی امانت متعلمین تک پہنچا رہے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کے لحاظ سے جو قرآن و سنت کا علم ہے، ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بهذا القرآن قوما
یخفض بہ آخرین، کہ رب ذوالجلال اس قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو بلندی دیتا ہے اور اللہ اسی کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو زوال دیتا ہے۔ یعنی جب وہ قرآن مجید کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو پھر ان کو بلندی ملتی ہے، عروج ملتا ہے، اور معاذ اللہ اگر قرآن کی طرف پشت کر دیں، قرآن پڑھنا چھوڑ دیں یا قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیں، تو پھر انہی لوگوں کو تنزل ملتا ہے اور ان کی عظمت کا سورج غروب ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو جو قرآن مجید برہان رشید نے خود بیان کی، قل هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا نابینا اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی استفہام انکاری ہے، نابینا اور دیکھنے والا کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایسے ہی خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں یہ ارشاد فرمایا، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم والے اور علم کے بغیر جو لوگ ہیں کہ یہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہرگز یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر اپنی وراثت علم دین کو قرار دیا، اور جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دو گروہ دیکھے، ایک گروہ ذکر و فکر میں مصروف تھا اور دوسرا گروہ تعلیم و تعلم میں مصروف تھا، پڑھنے پڑھانے میں مصروف تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گروہ کے اندر تشریف فرما ہوئے جو تعلیم و تعلم میں مصروف تھا، اور دونوں گروہوں کی آپ نے تحسین کی کہ دونوں ہی اچھے ہیں، لیکن فرمایا میں نے اپنے بیٹھنے کے لیے یہ جماعت اس لیے پسند کی ہے، انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، تعلیم دینا یہ میرا منصب ہے، اس واسطے میں ان صحابہ کے پاس بیٹھا ہوں اور ان کی زیادہ حوصلہ افزائی کی ہے کہ جو اس وقت تعلیم دینے کے عمل میں مصروف ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو فرمایا، تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم، کہ تم جس طرح بڑے شوق سے میری حدیث کو سنتے ہو، زمانہ تمہیں بھی شوق سے سنا کرے گا، اور قیامت تک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت حدیث سے منسلک لوگوں کو اپنا خلفاء قرار دیا۔ معاشرے میں علماء کا ہونا جہاں ضروری ہے، وہاں پر علماء کا صحیح العقیدہ اور صحیح العمل ہونا بھی از حد ضروری ہے۔ حضرت سفیان ثوری یہ کہا کرتے تھے، الاعمال السیئۃ داء، کہ برے کام ایک بیماری ہیں۔ معاشرے کے اندر جب برے کام کیے جاتے ہیں تو یہ معاشرے کی بیماری ہے۔ والعلماء دواء، اور علماء اس بیماری کا علاج ہیں، علماء اس کی دوائی ہیں۔ فَإِذَا فَسَدَ الْعُلَمَاءُ فَمَنْ يَشْفِ الدَّاءَ، اور اگر علماء بھی بیمار ہو جائیں تو پھر کون شفا کا اہتمام کرے گا؟ اس بنیاد پر یعنی معاشرے کے اندر علماء کا ہونا بھی ضروری ہے، اور علماء کا صحیح العقیدہ ہونا اور صحیح العمل ہونا بھی ضروری ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جہاں اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ تم دین حاصل کرو، وہاں اس کے لحاظ سے شرائط بھی بیان کی کہ مطلقاً علم حاصل کرنا، اگرچہ وہ دین کا علم ہو، اس کے لحاظ سے آپ نے متوجہ کیا کہ تم کس سے دین کا علم حاصل کر رہے ہو، وہ خود کیسا ہے، یعنی محض اس کا عالم ہونا کافی نہیں بلکہ اس کا مستقیم ہونا بھی ضروری ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا العلم دین، کہ یہ علم، قرآن و سنت کا علم، یہ خود دین کا مقام رکھتا ہے۔ ان ھذا العلم دین، علم خود دین ہے۔ فلینظر احدکم ممن یأخذ دینہ، تو پھر تم میں سے کسی ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ دین کس سے حاصل کر رہا ہے، یعنی یہ محض پڑھنا نہیں کہ جیسا بھی کوئی ہے، ہمارا مطلب تو صرف پڑھنے سے ہے، وہ اگرچہ سچا ہے، جھوٹا ہے، وہ فاسق ہے، فاجر ہے، وہ صحیح العقیدہ ہے یا بد عقیدہ ہے، ایسا نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کا اخذ کرنا، حاصل کرنا، اسے خود ایک دین قرار دیا ہے، اور اس میں فرمایا کہ تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تم یہ دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ پھر اس بنیاد پر آگے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی مزید وضاحت کی، اور حدیث موقوف میں ان سے یہ ماخوذ ہے، اس میں یہ ہے کہ انما ہوا لحموں کا و دموں کا وانظر امن تاخذو، کہ یہ پڑھنا جو ہے یہ بندے کے خون اور گوشت کا حصہ بنتا ہے، یہ انسان کے جسم کا خون اور جسم کا گوشت، اس کا جس چیز نے جزو بننا ہو تو اس میں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے کہ انسان کے خون کا کوئی غلط چیز حصہ نہ بنے اور انسان کے گوشت کا کوئی غلط چیز حصہ نہ بنے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بھی کیا، خود اپنی وضاحت بھی کی کہ اس کو معمولی چیز نہ سمجھو کہ یہ جیسے ایک وہ دوائی ہوتی ہے کہ جو جسم سے دور پڑی ہے، نہ بندہ وہ پی رہا ہے نہ اس کی مالش کر رہا ہے، تو وہ جیسی بھی ہے اگرچہ زہریلی ہو، دور پڑی ہے، اس کا کوئی معاملہ نہیں۔ فرمایا علم جو تم حاصل کر رہے ہو یہ ڈائریکٹ تمہارے خون کا حصہ بن رہا ہے اور تمہارے گوشت کا حصہ بن رہا ہے، تو اس بنیاد پر تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تم کس کی بات سن رہے ہو، تم کس کے پاس پڑھ رہے ہو، تم کس کی تقریر سن رہے ہو، تم کس کی کتاب پڑھ رہے ہو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خذ عن الذین استقاموا ولا تأخذ عن الذین مالوا، تو ان لوگوں سے تم دین حاصل کرو جو مستقیم ہوں، استقامت والے ہوں، اور ان سے دین حاصل نہ کرو مالو، جو کہ حق سے میلان کرنے والے ہوں، باطل کی طرف ڈھل جانے والے ہوں اور سیدھے رستے سے ہٹ جانے والے ہوں، پھسل جانے والے ہوں، ان سے تم دین حاصل نہ کرو، دین ان سے حاصل کرو جو کہ استقامت والے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لحاظ سے جو شرائط بیان کیں علماء کے لیے، اور یہ کہ پھر وہ اس علم کو دنیا میں آگے پہنچائیں، اس میں علماء کا اپنے علم پر عمل کرنا ہے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے اقتضاء العلم العمل کے اندر یہ احادیث ذکر کیں
کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف انت یا عویمر اذا قیل لک یوم القیامہ اعلمت ام جہلت، کہ اے ابو درداء، جن کا نام عویمر تھا، کہ جب قیامت کے دن تجھ سے یہ پوچھا جائے گا اعلمت ام جہلت، کہ تم عالم ہو یا جاہل ہو، اس وقت تمہاری کیا صورتحال ہوگی جب تمہیں اس سوال کا جواب دینا پڑے گا کہ تجھ سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم عالم ہو یا جاہل ہو۔ تم جو بھی جواب دو گے وہ جواب تمہارے لیے بہت سخت ہوگا۔ اگر تم فَإِن قُلْتَ عَلِمْتُ، اگر تم کہو گے میں عالم ہوں، میں نے پڑھا ہے، تو پھر اسی پر بات ختم نہیں ہوگی۔ قِيلَ لَكَ فَمَاذَا عَمِلْتَ، کہا جائے گا کہ جو پڑھا تھا اس پر عمل دکھاؤ، کہ جتنا تم نے پڑھا تھا اس پر زندگی بھر کتنا تم نے عمل کیا۔ فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ، تو اب پڑھا ہوا 1 گھنٹے کا جو ہے اس پر بھی عمل کرتے ہو تو پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ تو یہ ایک اہم سوال ہوگا عالم سے کہ اگر تو پڑھا ہوا ہے تو پھر اپنے پڑھے ہوئے پر اپنا علم ثابت کر، تم نے اپنے پڑھے ہوئے پہ کتنا علم کیا، کتنا عمل کیا۔ وَإِن قُلْتَ جَهِلْتُ، اور اگر تم یہ جواب دو گے کہ میں ان پڑھ ہوں، میں جاہل ہوں، قِيلَ لَكَ فَمَا كَانَ عُذْرُكَ فِيمَا جَهِلْتَ أَلَا تَعَلَّمْتَ، کیوں تم جاہل رہے، تم نے پڑھا کیوں نہیں، کیا عذر تھا تمہیں، تم کس لیے علم سے دور رہے۔ تو اس بنیاد پر دور رہنے والا جو جواب ہے اس پر بھی شدید مواخذہ ہے، اور جو پڑھنا ہے، عالم ہونا ہے، اس سے بھی جان نہیں چھوٹے گی جب تک کہ پڑھے ہوئے پر علم کا حساب مکمل نہیں ہو جائے گا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں مزید یہ ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ اہل جنت میں سے جہنم والوں کی طرف جھانک کے دیکھیں گے۔ ان اناسا من اہل الجنہ یتطلعون الی اناس من اہل النار، ہوں گے جنت میں، لیکن ایسی جگہ ہوگی جہاں جنت والے جہنم والوں کو جھانک کے دیکھ سکیں، دیوار کے اوپر سے ہو کے، اور انہیں پہچان سکیں، وہ انہیں جہنم والے نظر آئیں۔ فَيَقُولُونَ، تو جب جنت والے کچھ جہنم والوں کو دیکھیں گے تو انہیں وہ پہچان میں آ جائیں گے کہ یہ تو وہ لوگ تھے کہ جو ہمارے خطیب تھے، ہمارے عالم تھے، ہمارے مبلغ تھے، اور ہم انہی سے پڑھتے تھے، انہی کا خطبہ سنتے تھے۔ تو یہ تعجب سے کہیں گے بِمَا دَخَلْتُمُ النَّارَ، تم کیسے جہنم میں داخل ہو گئے ہو؟ فَوَاللَّهِ مَا دَخَلْنَا الْجَنَّةَ إِلَّا بِمَا تَعَلَّمْنَا مِنْكُمْ، ہمیں تو جنت ملی ہی اس علم کے صدقے ہے جو ہم نے تجھ سے پڑھا تھا، تو ہم جنت میں چلے گئے ہیں، تم کیسے جہنم میں چلے گئے ہو؟ حالانکہ ہمیں تو جنت کا پتہ ہی نہیں تھا، جنت کا دروازہ ہمیں آپ لوگوں نے دکھایا، اور ہم آپ کی تقریریں سن کے، آپ لوگوں کا درس سن کے ہم اس طرف متوجہ ہوئے، تو ہم جنت میں ہیں، تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَيَقُولُونَ، تو وہ جہنم میں موجود مبلغ علماء معاذ اللہ یہ کہیں گے اِنَّا كُنَّا نَقُولُ وَلَا نَفْعَلُ، کہ ہم لوگوں کو تو تبلیغ کرتے تھے مگر خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ تو لوگ تو ہم سے سن کے جنت پہنچ گئے، اور ہم جو ہمارا علم تھا اس پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے معاذ اللہ ہمیں جہنم میں داخل ہونا پڑا۔ تو اس بنیاد پر
نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں علم کی طرف متوجہ کیا اور اس کو وراثت نبوی قرار دیا، اور یہ فرما من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بھی واضح کیا کہ علم جہاں جلوہ گر ہے وہاں ذمہ داریاں مزید ہیں، اور اگر ایسی جہت کو پیش نظر نہیں رکھا جائے گا تو پھر جو فیض پانے والے ہیں وہ تو جنت میں چلے جائیں گے، اور خود جہاں سے ان کو فیض مل رہا ہے وہ معاذ اللہ کتنے ایسے ہیں کہ جو جہنم میں چلے جائیں۔ ایسے علم کو محققین نے اس چراغ کی طرح کہا کہ جو رستے پہ جل رہا ہو، لوگ تو اس کے ذریعے اپنا رستہ معلوم کر لیں، لیکن خود اس کا فیتہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ہی جلا رہا ہے اور اپنے لیے ہی وہ آگ کا اہتمام کر رہا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، مثل العالم الذی یعلم الناس الخیر، اس عالم کی مثال جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا۔ ایک تو ہے ہی وہ جو شر کا علم پڑھاتا ہے، نقصان کا، عریانی فحاشی کا، بد اعتقادی کا، لیکن جو خیر پڑھاتا ہے لیکن وینسا نفسہ، اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، لوگوں کو تو تعلیم دیتا ہے اور خود اس پہ عمل نہیں کرتا، کمثل السراج یضیء للناس ویحرق نفسہ، یہ اس چراغ کی طرح ہے کہ جو لوگوں کو تو روشنی دیتا ہے مگر اپنے آپ کو جلا رہا ہے، یعنی آپ وہ فیتہ جلتا ہے تو تب لوگوں کو روشنی ملتی ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و حکمت کے حصول کے لحاظ سے جو ترغیب دی اور اس پر عمل کو ضروری سمجھا، تو اس پر پھر آگے ہمارے اکابر نے اس کی وضاحت اور تشریح میں بھی ارشادات فرمائے۔ بہت بڑے صوفی حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، لا یزال العالم جاہلا بما علم حتی یعمل به، کہ ایک بندہ پڑھ کے بھی عالم نہیں بنتا، پڑھ جانے کے باوجود بھی جاہل ہی شمار ہوتا ہے، یہاں تک کہ اپنے پڑھے ہوئے پہ عمل نہ کر لے۔ فَإِذَا عَمِلَ بِهِ كَانَ عَالِمًا، جب اپنے پڑھے ہوئے پہ عمل کر لے گا تو پھر اس کو عالم شمار کیا جائے گا، جب تک عمل نہیں ہوگا اس وقت تک وہ عالم قرار نہیں پائے گا۔ حضرت داؤد طائی آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اَرَأَيْتَ الْمُحَارِبَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَلْقَ الْحَرَبَ أَلَيْسَ يَجْمَعُ آلَتَهُ، کہ جو بندہ جنگ کرنا چاہتا ہے وہ جنگ کرنے سے پہلے ہتھیار اکٹھے کرتا ہے، اسلحہ اکٹھا کرتا ہے تاکہ میں جنگ میں اس اسلحے کو استعمال کر سکوں۔ تو کہتے ہیں کیا ایسا بھی کوئی مجاہد، کوئی جنگجو تم نے دیکھا ہے کہ ساری زندگی اسلحہ ہی اکٹھا کرتا رہے اور لڑنے کی نوبت ہی نہ آئے یا لڑنے کے عمل میں وہ داخل ہی نہ ہو؟ فَإِذَا أَفْنَى عُمْرَهُ فِي الْآلَةِ فَمَتَى يُحَارِبُ، اگر ساری زندگی اس نے اسلحہ اکٹھے کرتے ہی گزار دی تو پھر لڑے گا کب؟ لڑنے کے لیے تو کیا پھر کوئی دوسری زندگی اس کو ملے گی؟ تو ان العلم آلۃ العمل، کہ علم جو ہے وہ عمل کا آلہ ہے۔ فَإِذَا أَفْنَى عُمُرَهُ فِي جَمْعِهِ، تو اگر کسی نے عمر ساری پڑھنے میں ہی گزار دی، فَمَتَى يَعْمَلُ، تو پھر عمل کب کرے گا؟ اس بنیاد پر یعنی علم کے ساتھ فوری طور پر عمل کا ہونا ضروری ہے، اور اس عمل کے پائے جانے کے بعد ہی ایک عالم کو عالم ہونا
نصیب ہوتا ہے، ورنہ وہ پڑھنے لکھنے کے باوجود بھی جاہل قرار پاتا ہے۔ علم کے لحاظ سے ہمارے اکابرین نے آخری دم تک تعلیم و تعلم کے لحاظ سے جو محنت کی، اس کے مختلف مناظر اکابر کی کتابوں میں موجود ہیں۔ الجواہر المدیہ فی طبقات الحنفیہ، اس کے اندر یہ ذکر ہے کہ حضرت قاضی امام ابو یوسف، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے ذہین اور سب سے بڑے علامہ شاگرد تھے، حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب آخری نزع کے وقت میں تھے تو ان کے پاس ابراہیم بن جراح تمیمی موجود تھے، جو کہ قاضی ابو یوسف کے شاگرد بھی تھے اور خدمت کے لیے اپنے استاد صاحب کے پاس آخری لمحات میں موجود تھے۔ اور سب سے آخری جو بات روایت کی گئی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے، اس کے راوی بھی یہی امام ابراہیم بن جراح تمیمی ہیں۔ تو کہتے ہیں اتیتہ اعودہ، میں ان کے پاس عیادت کے لیے جب پہنچا، فوجدتہ مغمن علیہ، تو میں نے انہیں دیکھا کہ ان پر بے ہوشی طاری ہے۔ فلما افاقا، تو جب انہیں ہوش آیا اور انہیں پتہ چلا کہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، قال علی یا ابراہیم، تو انہوں نے اس وقت ہی میرے ساتھ فقہی مذاکرہ شروع کر دیا، اگرچہ وہ دم نزع میں پہنچے ہوئے تھے۔ ہوش آنے پر انہوں نے مجھے کہا، یا ابراہیم ایہما افضل فی رمی الجمار ان یرمیہ الرجل راجلا اور راکبا، کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ حج کے موقع پر جو جمرات کو رمی کرنی ہوتی ہے، شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، وہ سوار ہو کے کسی سواری پہ مارنا افضل ہے یا پیدل چل کے کنکریاں مارنا افضل ہے؟ یہ انہوں نے مجھ سے اس وقت بھی سوال کیا۔ یعنی ساری زندگی پڑھنے پڑھانے سے وہ سیر نہیں ہوئے تھے، اب بھی انہیں یہی تھا کہ میری روح نکلے تو اسی طرح نکلے کہ میں دین کے تعلیم و تعلم کے سلسلہ میں مشغول ہوں۔ تو کہتے ہیں فقلت راکبا، میں نے جواب دیا کہ سوار ہو کے اگر کنکریاں مارے گا تو یہ افضل ہے۔ فقال اخطأت، تو انہوں نے کہا تم نے غلط بتایا ہے، یعنی یہ صحیح نہیں۔ یعنی پوچھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ علم حاصل کرنا چاہتے تھے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ جاتے ہوئے بھی میں کچھ سکھا جاؤں۔ تو جب انہوں نے جواب دیا کہ راکبہ، سوار ہو کے رمی کرنی چاہیے، فرمایا اخطأت، تم نے غلطی کی ہے۔ کہتے ہیں قلت ماشیہ، تو میں نے پھر فوراً دوسرا پہلو اختیار کیا کہ نہیں پیدل چل کے رمی کرنی چاہیے، یہ افضل ہے۔ قال اخطأت، تو انہوں نے کہا یہ بھی غلط ہے کہ تم نے غلطی کی۔ تو کہتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ ایک جواب تو درست ہونا چاہیے، یا پیدل ہو کے رمی کرنا افضل ہونا چاہیے، یہ جواب درست ہونا چاہیے، یا پھر سوار ہو کے رمی کرنے والا عمل افضل ہو، یہ جواب درست ہونا چاہیے۔ میں نے دونوں ہی دیے ہیں اور انہوں نے دونوں جواب میرے مسترد کر دیے ہیں۔ تو اس پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں اصل ایک معیار ہے، اس قاعدے کو سامنے رکھا جائے گا، اس کو سامنے رکھ کے تو پھر تعین کیا جائے گا کہ پیدل چل کے کرنا افضل ہے یا سوار ہو کے رمی کرنا افضل ہے۔ وہ قانون یہ ہے، اما ما یوقف عندہ للدعا، جہاں رمی کر کے دعا کے لیے وقوف کرنا جائز ہے، فالافضل ان یرمیہ راجلا، تو وہاں تو رمی کرتے وقت سوار ہو کے رمی کرنے، پیدل رمی کرنی چاہیے،
جہاں رمی کرنے کے بعد رمی کر کے فوراً آگے چلنے کا حکم نہیں، بلکہ کھڑے ہو کر دعا مانگنے کا حکم ہے، تو وہاں رمی بھی پیدل کرنا افضل ہے۔ وَأَمَّا مَا كَانَ لَا يُوقَفُ عِنْدَهُ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَرْمِيَهُ رَاكِبًا، اور جہاں رمی کرنے کے بعد وقوف درست نہیں تو پھر افضل یہ ہے کہ رمی بھی حالت سواری میں کی جائے۔ اور وہ قانون ہے کہ ہر وہ رمی جس کے بعد رمی ہو تو وہاں وقوف کیا جاتا ہے، ٹھہرا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے، اور جس رمی کے بعد رمی نہ ہو، مثلا آخری جمرے کو جب مارے گا تو اس کے بعد رمی نہیں ہے تو پھر وہاں کھڑا ہو کے دعا نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے پھر یہ بتایا کہ آخری جمرے کو جس وقت مثال کے طور پر اس نے رمی کرنی ہے تو اب وہاں کھڑے ہونا جائز نہیں، تو اب رمی کرنا بھی پیدل چل کے افضل نہیں، اگرچہ جائز تو ہے، لیکن جہاں پہ رمی کے بعد رمی ہے اور وہاں وقوف ہے تو پھر وہاں پیدل چل کے رمی کرنا بھی افضل ہے۔ تو ادھر موت کی تلخیاں ہیں اور دنیا سے جانے کا وقت ہے، اور پھر بھی امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی ایک دینی مسئلہ کے اندر اپنی طرف سے روشنی امت کو عطا فرما رہے تھے۔ اکابر کی ان محنتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے خطیب بغدادی اس وقت، یعنی خطیب بھی اس طرح کے ہوتے تھے کہ خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ میں نے پوری صحیح بخاری دونوں جلدیں صرف 3 نشستوں میں مکمل کر دی، یعنی دونوں جلدیں صرف 3 نشستوں کے اندر، چونکہ بخاری شریف کے 30 پارے ہیں تو 3 نشستوں کے اندر میں نے ختم کی۔ اور اس کا طریقہ کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ 2 راتوں میں 2 راتیں لگیں، اور ان میں اسنان منہا فی لیلتین، 2 نشستیں راتوں میں تھیں۔ کنت ابتدئ بالقراءۃ وقت صلاۃ المغرب وقتها عند صلاۃ الفجر، کہ میں نماز مغرب کے بعد پڑھنا شروع کرتا تھا اور نماز فجر کے وقت جا کے بریک لگاتا تھا، یعنی درمیان میں عشاء کی نماز پڑھ کے پھر پڑھتا رہتا تھا۔ تو 2 راتیں اور ساتھ تیسرا دن، اس طرح 3 نشستوں میں میں نے پوری بخاری شریف جو ہے وہ مکمل کی۔ علم اور اس کی محبت میں حضرت عبداللہ بن مبارک اکثر لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے تھے اور تنہائی میں بیٹھے رہتے تھے۔ جب لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے تھے تو بالآخر آپ سے یہ پوچھا گیا الا تستوحشوا، کیا تم یہ علیحدہ اندر بیٹھ بیٹھ کے وحشت محسوس نہیں کرتے، اجنبیت محسوس نہیں کرتے؟ الا تستوحشوا، کیا تم تنگ نہیں آ گئے اکیلے بیٹھ بیٹھ کے؟ تو آپ نے فرمایا کیف استوحش، میں کیسے وحشت محسوس کروں، وَأَنَا مَعَ النَّبِيِّ وَأَصْحَابِهِ، کہ میں جو وقت گزارتا ہوں تمہارے نزدیک تو میں تنہائی میں ہوں، لیکن میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وقت گزارتا ہوں۔ تو عبداللہ بن مبارک جو ہیں یہ کوئی صحابی یا تابعی نہیں ہے، کافی بعد کے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ کتاب کا جو مطالعہ ہے، قرآن و سنت کا جو مطالعہ ہے، وہ جب گہرائی کے ساتھ کیا جاتا ہے تو پھر بندہ دربار رسالت سے دور نہیں ہوتا، بلکہ دربار رسالت کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جس وقت مسلسل پڑھایا، اور یہاں تک کہ محمد بن ابی حاتم جو امام بخاری کے شاگرد بھی ہیں اور ان کے پرسنل سیکرٹری بھی تھے، وہ روایت کرتے ہیں، سیر اعلام نبلاء کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے کہ کافی وقت گزر گیا، امام بخاری اپنے شاگرد کو لکھاتے رہے،
تو جس وقت آپ نے محسوس کیا کہ یہ لکھ لکھ کے تھک گیا ہوگا تو آپ نے اپنا نظریہ بیان کیا، تبلیغ دین کے اندر جو نظریہ ہے، اور یہ نظریہ صرف اہل سنت و جماعت ہی بیان کر سکتے ہیں۔ نظریہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا طب نفسا، کہ تم خوش رہو، ان اہل الملاہی فی ملاہیہم والتجار فی تجاراتہم واہل الصناعات فی صناعاتہم وانت مع النبی و اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے محمد بن ابی حاتم تم خوش رہو، کتنے تم خوش نصیب ہو، اس وقت گپیں لگانے والے گپیں لگا رہے ہیں، تاجر تجارت میں مصروف ہیں، صنعت کار صنعت کاری میں مصروف ہیں، وانت مع النبی و اصحابہ، اور تمہارا وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ گزر رہا ہے۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے میں اگرچہ بندہ مدینہ منورہ سے دور بیٹھ کے حدیث پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ دربار رسالت میں حاضر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہے، اور صحابہ کی مجلس میں گویا کہ وہ موجود ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر عنایت فرما رہے ہیں۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ تعلیم و تعلم کا جو سارا سفر ہے یہ اتنا خوشبوؤں سے بھرپور اور مالا مال ہے کہ اس میں اس عقیدے پر انسان کو رہنا چاہیے کہ وہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کے نیچے ہے۔ امام آجری نے اپنی کتاب فرض و طلب العلم کے اندر یہ ذکر کیا کہ اس امت کے اندر علم کتنا ضروری ہے، اور علم کے لحاظ سے کس انداز میں آگے فرائض جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ آپ کا یہ صفحہ نمبر 70 اور 68 سے لے کر جو مضمون ہے نہایت اہم ہے۔ سارے حضرات اس سے پہلے درود شریف پڑھیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت مجاہد سے روایت ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں، جیسے کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی شاگرد ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب مسجد میں بیٹھے تھے، جن میں حضرت طاؤس بھی تھے، حضرت سعید بن جبیر تھے، حضرت اکرمہ تھے۔ یہ سارے ہی اپنے عہد کے پھر بڑے بڑے امام قرار پائے، یعنی تابعین کے اندر ان سب کا بڑا بلند مرتبہ تھا۔ اپنے استاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ پڑھتے تھے تو یہ مسجد میں بیٹھے تھے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اذ وقف علینا رجل، اتنے میں ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آ گیا۔ ابن عباس نماز میں مصروف تھے اور اصحاب ابن عباس وہ بھی کیونکہ کافی پڑھے لکھے تھے، تو سائل نے آ کے مسئلہ پوچھا۔ اس نے کہا حل میں مفتن، کیا تم میں سے کوئی مفتی صاحب ہیں؟ فقلنا سل، تو ہم چونکہ کافی پڑھ چکے تھے ہم نے کہا تم سوال کرو، کیا تم پوچھنا چاہتے ہو؟ فقال انی کلما بلت تابعہ الماء الدافق، کہ میں جب بھی پیشاب کرتا ہوں تو پیشاب کے بعد مجھے یہ شکایت ہوتی ہے کہ
ٹپکنے والا پانی پیشاب کے بعد مجھے آتا ہے۔ پھر اس نے ساتھ وضاحت بھی کی، یکون منہ الولد، یعنی جس پانی جو سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے وہ منی کا پانی مجھے پیشاب کرنے کے بعد آتا ہے۔ تو اب مجھ پہ کیا غسل فرض ہے یا وضو ہی مجھے کفایت کر جائے گا؟ قلنا علیک الغسل، تو ہم جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، ہم سب نے یہ جواب دیا کہ تجھ پر غسل فرض ہے۔ قال فول الرجل وهو يرجع، وہ بندہ مسئلہ پوچھ کے باہر نکلا اور ساتھ پڑھ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اس کے سامنے اس کے ماضی کے کئی ایسے مواقع تھے اور پھر اسے افسوس لگ رہا تھا کہ میں وضو ہی کرتا رہا، مجھ پہ تو غسل بھی فرض تھا، تو میری کتنی نمازیں ضائع ہو گئیں اور کتنا میرا نقصان ہو گیا۔ یعنی اس حالت میں وہ شخص جو ہے وہ مسئلہ وعد عنہ فی صلاتہ، جلدی نماز مکمل کی۔ ثم قال لاکرمہ، پھر سلام پھیر کے حضرت اکرمہ جو شاگردوں میں بیٹھے تھے انہیں کہا علی بالرجل، اس بندے کو واپس بلاؤ جس کو تم نے مسئلہ بتایا ہے۔ تو کہتے ہیں واقبل علینا فقال ارأیتم ما افتیتم بہذا الرجل، ادھر اسے بلانے کے لیے ایک ساتھی کو بھیج دیا اور ہماری طرف جو ہم فتویٰ دینے والے تھے متوجہ ہو کر آپ نے یہ ارشاد فرمایا ارأیتم ما افتیتم بہذا الرجل عن کتاب اللہ عز وجل، کہ اس بندے کو جو تم نے فتویٰ دیا یہ کیا تم نے قرآن مجید سے فتویٰ دیا؟ قلنا لا، تو ہم نے کہا نہیں، قرآن مجید میں تو کوئی ایسی آیت نہیں ہے۔ قال فعن سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا تم نے اس شخص کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ دیا؟ قلنا لا، تو ہم نے کہا ایسی تو کوئی حدیث بھی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ قال فعن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا تم نے تمہارے سامنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی کا فتویٰ تھا کہ صحابہ سے یہ صورت پوچھی گئی ہو اور صحابہ نے یہ جواب دیا ہو اور تم نے وہی جواب آگے بتا دیا ہے؟ کیا ایسا ہے کسی صحابی نے یہ فتویٰ دیا؟ قلنا لا، تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس کسی صحابی سے بھی منقول ایسا کوئی فتویٰ نہیں تھا۔ قال فاما، تو آپ نے فرمایا پھر تم نے کس سے فتویٰ دیا، یعنی تمہاری دلیل کیا تھی؟ قلنا ان رأینا، تو ہم نے کہا کہ ہم نے اپنی رائے سے فتویٰ دیا، یعنی رائے سے ہم نے عقل دوڑا کے تو یہ شرعی حکم سمجھا تو ہم نے یہ فتویٰ دے دیا۔ رائے سے فتویٰ دینا قرآن و سنت سے ماخوذ اس کا تو شریعت میں حکم ہے، جس طرح کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کا قاضی بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو بھیجتے وقت دیا معاذ فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا اقضی بکتاب اللہ، میں قرآن مجید سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا ان لم تجد فی کتاب اللہ، اگر تم کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو پھر کیسے؟ تو انہوں نے کہا اقضی بسنت رسول ہی، میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر فیصلہ کروں گا۔ فرمایا ان لم تجد فی سنت رسول ہی، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر بھی اس کا حل نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ تو کہا اجتہد برأیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، یعنی قرآن و سنت سے مسئلہ اخذ کر کے میں بتاؤں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ بما یرضی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے میرے معین کردہ گورنر کو وہ بات کہنے کی توفیق دی ہے جسے سن کے رب کا رسول خوش ہو گیا ہے۔ تو مطلب آپ فرمائی، اور ادھر یمن والوں کو حکم دیا کہ جو یہ قرآن و سنت سے اجتہاد کر کے بتائیں گے وہ پھر ان کی رائے نہیں ہوگی، وہ شریعت قرار پائے گی۔ لیکن یہاں جو صورتحال تھی، جب مسئلہ کے لحاظ سے ان کے پاس دلیل کے جس سے اخذ کیا ہو، کہتے ہیں قرآن مجید سے بھی نہیں، سنت سے بھی نہیں، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے فتویٰ سے بھی نہیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لذاک یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ فرمایا یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک فقیہ اکیلا شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے بھاری ہوتا ہے۔ اکیلا فقیہ اشد علی الشیطان من الف عابد، یعنی 1000 عابد کو وہ نقصان نہیں دے سکتا جو ایک فقیہ دے سکتا ہے۔ یعنی اتنا بڑا مقام ہے فقیہ کا، اور جس کو دین کے علوم کا پتہ ہو۔ تو یہاں اگرچہ وہ آج کے فقہاء کے مقابلے میں ان میں سے ہر ایک ہی کروڑ مرتبہ بڑا فقیہ تھا، لیکن نفس مسئلہ کے اندر مسئلہ کا حکم چاہیے تھا، وہ چونکہ نہیں بتایا گیا تھا، اور ادھر سے پھر وہ بندہ جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا نکل گیا تھا، اور مسئلہ صحیح بیان نہیں ہوا تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف متوجہ کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بلا وجہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا، علم بڑی چیز ہے، اور علم کے ذریعے شیطان کا اچھے طریقے سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اتنے میں وہ شخص واپس آ گیا جس کو حضرت اکرمہ بلانے گئے ہوئے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کے مسئلے میں مزید وضاحت پوچھی جس پر ہی جواب دیا جا سکتا تھا۔ آپ نے فرمایا ارائیتا اذ کان ذاک منک اتجد شہوۃ فی قبولک، کہ یہ پا ہے بے شک، تو کیا تمہاری شرمگاہ کو شہوت بھی محسوس ہوتی؟ یعنی یہ تو بعد میں فقہاء نے پھر اب فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو مزی کہتے ہیں، منی نہیں کہتے، اور اس سے وضو ٹوٹتا ہے، اور یعنی اس سے غسل لازم نہیں ہوتا۔ اس وقت ابھی یہ مسائل ابتدا میں تھے، تو آپ نے پھر اس بندے سے سوال کر کے حقیقت اس کی جانی، فرمایا کہ اتاجد و شہوتن فی قبولک، کیا اس سے تمہیں اپنی شرمگاہ کے اندر شہوت محسوس ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا مجھے کوئی شہوت محسوس نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا فہل تجد خضرا فی جسدک، کیا جب وہ پانی نکلتا ہے تو اس سے تیرے جسم میں ہیجان پیدا ہوتا ہے اور مخصوص پیدا ہوتی ہے؟ قال لا، اس نے کہا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یجزیک منہ الوضو، اس سے وضو کافی ہے، یعنی ایسی حالت بنے تو غسل فرض نہیں ہوتا، بلکہ وضو سے ہی کام چل جاتا ہے، اور وضو کفایت کرتا ہے، اس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ ایسی صورتوں میں جو بھی تم نے نماز پڑھی وہ صحیح ہوئی کہ اس وقت غسل فرض ہی نہیں تھا، وضو ہی لازم تھا، اور وہ وضو تم نے مکمل کر لیا۔ تو اس طرح یعنی اس چیز کو واضح کیا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ قیامت تک امت میں سوال و جواب کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اس کے اندر مسئلے کی حد تک پہنچنا کتنا ضروری ہے، اور سائل
کی کیفیت کو جاننا، اور پھر سائل پر لازم ہے کہ وہ اس میں جھجک محسوس نہ کرے، بلکہ اپنی حقیقی صورتحال جو ہے وہ واضح کرے، اور اس پر ہی پھر آگے فتویٰ مرتب ہو سکتا ہے اور حقیقی طور پر مسئلے کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ علماء کے پاس، جو حقیقی علماء ہیں، ان عین تعلیم کے دوران بیٹھنا ہی فائدہ مند نہیں، بلکہ ویسے بھی ان کے پاس بیٹھیں تو اس پر بڑے فوائد مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی وہ ایک مستقل علم کا درجہ رکھتا ہے وہ عمل۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ بن یحییٰ نیشا پوری نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پوری موطا امام مالک پڑھ لی، کہ یحییٰ بن یحییٰ پڑھتے رہے، امام مالک جو موطا کے مصنف ہیں وہ سنتے رہے۔ سنانے کے بعد پھر ان کے پاس بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا لماذا انت جالس، اب تو تم چلے جاؤ کہ پوری موطا تم نے میرے پاس پڑھ لی ہے، اور میں نے تمہیں اتنا ٹائم دیا ہے کہ تم نے 2-4 سبق نہیں، 2-4 باب نہیں، پوری کی پوری موطا میرے سامنے پڑھی، میں نے سنی۔ لماذا انت جالس، اب تم کیوں بیٹھے ہو؟ قال اتعلم ادبک، کہ پہلے میں نے آپ کی کتاب پڑھی، اب میں آپ سے ادب سیکھ رہا ہوں۔ یعنی اتعلم ادبک، یہ یعنی میرا بیٹھنا آپ سے ادب کے حصول کے لیے ہے۔ یعنی یہاں بیٹھنے سے بھی مجھے بہت سی چیزوں کا علم آئے گا، بیٹھنے سے بھی بہت سی چیزیں جو کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہیں، یا جو تعلیم و تعلم کا بظاہر موضوع نہیں بنتی، تمہارے پاس بیٹھنے سے بھی مجھے وہ حاصل ہوں گی۔ آج یعنی جدید دور کے اندر بھی اس چیز کو محسوس کیا جاتا ہے۔ ویسے تو نیٹ پر آن لائن اور ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے یا سی ڈی کے ذریعے کسی سے سیکھنا، اس میں یعنی سیکھنے کا عمل پایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ جو صحبت کا اثر ہے اور جو علماء کی مجلس کی برکت ہے، جو حقیقی علماء ہوں، وہ پھر بھی ایک علیحدہ مقام ہے کہ جس کی طرف حضرت یحییٰ بن یحییٰ نے اشارہ کیا کہ میں اتعلم ادبک، اب میں تمہاری ذات کے ذریعے سے ادب حاصل کر رہا ہوں۔ ابن سیرین کہتے ہیں، جو بہت بڑے تابعی ہیں، کہتے ہیں ان اقواما ترکوا العلم، کہ کچھ لوگوں نے علم ترک کر دیا، ومجالسۃ العلماء، اور علماء کے پاس بیٹھنا بھی چھوڑ دیا، واتخذوا محاریب۔ اب یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آج کوئی مثلا علماء کے پاس بیٹھتا نہیں اور دنیا داری میں مصروف رہتا ہے، اور ہر وقت جو ہے وہ لہو و لعب میں مصروف ہے یا کسی اور کام میں۔ یہ لوگ جو تھے تصوف کی محبت میں علیحدہ ہوئے، واتخذوا محاریب، انہوں نے محرابیں پکڑ لیں، زاویے، کونے، حجرے، مختلف گوشے، تکیے اپنے بنا لیے۔ فصلوا، تو وہاں نمازیں پڑھی، وصاموا، اور روزے رکھے، اتنے کہ ابن سیرین کہتے ہیں یہاں تک کہ ان کے جسموں پر چمڑے ہڈیوں کے اوپر خشک ہو گئے۔ یعنی اتنی کسر نفسی کی، اس قدر مشقت کی، اتنا مجاہدہ کیا، لیکن علماء کے پاس نہ بیٹھنے کی وجہ سے خالفوا السنت، سنت کی مخالفت کر بیٹھے۔ یعنی جو عبادت ہے مقبول تب ہوتی ہے جب سنت کے مطابق ہو،
یعنی مطلقاً قیام کرنا، مطلقاً رکوع کرنا، اگر اس میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر نہ رکھا جائے تو وہ اللہ کے دربار میں مقبول نہیں۔ مثلا کوئی 2 فجر کی سنتوں کے مقابلے میں کہے میں 20 سنتیں پڑھ لیتا ہوں تو اللہ زیادہ راضی ہوگا، تو اب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا کہ 2 پر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی مہر لگی ہوئی ہے اور 20 پر مہر نہیں لگی ہوئی۔ تو اس طرح یعنی ان لوگوں میں دنیا کی محبت کی اپوزیشن کے اندر یہ جذبہ تھا کہ ہم نے عبادت کرنی ہے، مگر عبادت کے اندر وہ خالف السنت، سنت کی انہوں نے مخالفت کی، تو ابن سیرین کہتے ہیں فہلاکو، وہ ہلاک ہو گئے، اس واسطے کہ ان کی عبادت کو علم کی رہنمائی میسر نہیں رہی تھی۔ تو اس بنیاد پر اگرچہ کوئی دنیا کی محبت کی وجہ سے علماء کو چھوڑ رہا ہو یا اس طرح کے چلوں کی وجہ سے علماء کو چھوڑ رہا ہو، جو صحیح العقیدہ اور صحیح العمل علماء ہیں، جب ان سے دوری اختیار کی جائے گی تو پھر اس میں فساد ہی فساد ہوگا، خواہ وہ فساد کی صورتحال کوئی بھی ہو، چونکہ حقیقی طور پر اللہ کے ہاں جس چیز کی مقبولیت ہے اس کی اطلاع قرآن و سنت میں موجود ہے، اور قرآن و سنت کی اطلاع پھر جو ظاہری طور پر ایک نظام ہے وہ پڑھنے پڑھانے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، اور پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ہی آگے یہ سلسلہ ہمیشہ امت میں جاری و ساری رہا ہے۔ تو اس وقت بھی امت کے اندر یہ سلسلہ موجود ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک ایک جماعت حق پر موجود رہے گی، لا یضرہم من خالفہم، ان کے مخالف ان کو نقصان نہیں دے سکیں گے، یعنی نقصان نہیں دے سکیں گے مطلب یہ ہے کہ ان کی دلیل کو ڈیمیج نہیں کر سکیں گے، اگرچہ وہ ظاہری طور پر مالی نقصان پا لیں، جانی نقصان پا لیں، زخمی ہو جائیں، بند ہو جائیں، لیکن ان کی دلیل کبھی بھی مرجو نہیں ہوگی، مغلوب نہیں ہوگی، ان کی حجت اور برہان ہمیشہ راجے رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ تو اہل سنت و جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی اس علم کے علمبردار ہیں، اور اسی کے لحاظ سے ہماری بھی یہ کوشش ہے، ابھی تعلیمی سال مکمل ہوا، اور انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد جو ہے وہ دورہ حدیث شریف، تخصص فی الفقہ والعقائد اور درس نظامی کے جو دیگر شعبات ہیں ان کا سلسلہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے پھر شروع ہوگا، اور رمضان المبارک میں انشاءاللہ روزانہ فہم دین کورس کا اہتمام کیا جائے گا، اور اہم ایشوز پر روزانہ لیکچر دیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ شب برات کے موقع پر بھی اللہ کے فضل سے اہم اجتماع ہوگا۔ 4 اپریل کو بکی شریف میں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا، اور بھی جو اس وقت کے کرنٹ ایشوز ہیں ان پر انشاءاللہ مسئلہ قرآن کہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہے، اور جو اس سلسلہ میں ہندوستان کے اندر ایک نام نہاد شخص وسیم کی طرف سے جو رٹ دائر کی گئی ہے کہ قرآن مجید کی 26 آیات کو معاذ اللہ نکالنا چاہیے، اس کے رد میں بھی انشاءاللہ ہم پروگرام کریں گے، اور دیگر ایشوز پر بھی کلمہ حق اللہ کے فضل سے بلند ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یا الہ العالمین سب کے حال پہ رحم فرما، خصوصی فضل و کرم شامل حال فرما۔ محمد افضل بٹی صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین صراط مستقیم یونیورسٹی کے قیام کے لیے خزانہ غیب سے مدد فرما۔ 4 اپریل کو بہترین طریقے سے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مفتی محمد عابد جلالی صاحب اور والدہ مرحومہ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرما۔
غازی ممتاز حسین قادری شہید اور دیگر شہداء اسلام کی مراکت پر رحمتوں کا نزول فرما، وصلی اللہ تعالی علی